تو یہ محمل جملہ ہوگا, اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے اللہ اللہ اللہ. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام, یہ ایسا ورد ہے کہ اگر اس کو بار بار لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تو کیا جہنم کی گہرائی میں بھی فائدہ عطا فرما رہا ہے. اور یہ ایک اصول ہے کہ بندہ جب چھوٹی گستاخی کرتا ہے تو وہ چھوٹی گستاخی اس کو کئی بڑی گستاخیوں کی طرف لے جاتی ہے. جب تک وہ اس چھوٹی گستاخی سے توبہ نہ کرے تو وہ گستاخی در گستاخی کرتا رہتا ہے. تو مرزا کا بھی کچھ یہی حال ہے. انجینئر محمد علی مرزا پر جو FIR کاٹی گئی اس میں 8 دعوے کیے گئے تھے. اس نے ان 8 دعووں کو الزام کہہ کر ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے, اور اس میں سے ہم نے الحمدللہ 2 پر کامل جرح کر دی ہے, جو کہ آپ کے سامنے سکرین پر شو بھی ہو رہی ہے. اس کو بھی سن لیں. اور آج انشاءاللہ ہم اس کے 2 جوابوں پر جرح کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ شخص کتنی دجل فریبی سے کام لے رہا ہے, اور یہ شخص انتہائی مکاری کے ساتھ عدالت کو, قانون کو اور عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. الزام نمبر 3 کہ اللہ ایک محمل جملہ ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ FIR میں ایک دعویٰ مرزا پر کیا گیا کہ مرزا محمد علی جیلمی نے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پاک کی بے ادبی کی ہے, گستاخی کی ہے. وہ کس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کو اس نے بے معنی کہا ہے, اور اگر بے معنی کا معال اور نتیجہ دیکھا جائے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ معاذ اللہ فضول ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو پہلے ہم اس کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کا جواب بھی ہم ساتھ دیکھیں گے اور اس پر تبصرہ کریں گے. کہیں آپ کو نہیں ملے گا اللہ, یہ کہیں ذکر ہے ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے خود سے ڈیوائز کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ توہین پہ بھی مبنی ہے. یعنی دنیا میں بھی آپ اگر کسی شخص کو اس طریقے سے اس کے نام سے بلائیں, صرف بلاتے جائیں اور بات کوئی نہ کریں, تو یہ محمل جملہ ہوگا, اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے اللہ اللہ اللہ. یہ دیکھیں جی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتا ہے کہ جی اللہ اللہ اللہ. اگر آپ یہ کریں گے تو یہ ذکر نہیں کہلائے گا, یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے بے ادبی بھی ہے, کہ یہ توہین ہے, بے ادبی ہے. اور اس کو اب اگزامپل سے کس طرح سمجھا رہا ہے, یہ جو بہت بڑا توحید کا علم بردار ہے اور توحید کی رٹ لگائے ہوئے ہے, اور توحید کے اوپر کہتا ہے کہ میں بہت سٹرک ہوں توحید کے معاملے میں, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کی مثال جو ہے وہ کسی انسان کے ساتھ دے رہا ہے, اور کمپیریزن کر رہا ہے انسان کے پکارنے کو اور اللہ کے پکارنے کو. یہاں پر مرزا صاحب کے لیے شرک لازم نہیں آیا کہ انسان کا پکارنا اور اللہ کا پکارنا کیا یہ ایک جیسا ہو سکتا ہے. اچھا, اب یہ جو اس نے کمپیریزن کیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ جی جس طرح آپ زید کو بلاتے ہیں, اس کو جو ہے نا وہ آگے سے آپ کچھ کہیں نہیں تو اس کو برا لگتا ہے. تو میں کہتا ہوں اس کو برا اس لیے لگتا ہے کیونکہ اس کو آپ کی ندا دینے کی, آپ کے پکارنے کا مقصد پتہ نہیں ہے. آپ کے دل میں کیا بات چھپی ہے اس کو وہ پتہ نہیں ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے, سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. تو جب آپ اللہ تبارک و تعالی کو اللہ اللہ کر کے پکاریں گے, اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے وہ تشویش میں نہیں آئے گی کہ بندہ پکارتا کیوں ہے, اس نے مجھے آواز کیوں دی ہے, مجھے جو ہے یہ کیوں پکار رہا ہے بار بار, تو یہ اس کو تشویش نہیں ہوگی. تو یہ جو قیاس کر رہے ہو یہ قیاس مال فارق ہے. تو پہلے تو اس کی یہ بالکل مثالی بونگی ہوئی. اس بندے کا آپ علمی لیول چیک کریں کہ اس بندے کو جملہ محمل ہوتا ہے یا لفظ محمل ہوتا ہے, اسی کی تمیز نہیں ہے. حالانکہ جب ہمارے ہاں ابتدائی بچے جب صرف نحو پڑھتے ہیں تو نحو کے دوسرے سبق میں ہی, پہلے سبق میں اسی نحو کی تعریف, غرض و غایت اور دیگر معاملات شروع کے مبادیات ہوتے ہیں, اور دوسرے سبق میں جب لفظ کی تفصیلات آتی ہیں, چونکہ لفظ سے آگے جو ہے وہ جملے بننے ہیں, کلمات بننے ہیں, تو پہلے لفظ پر گفتگو ہوگی. تو لفظ کی بنیادی طور پر 2 قسمیں کی جاتی ہیں, محمل اور موضوع. محمل کہتے ہیں بے معنی لفظ کو, کہ جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے, اس کے اندر بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے. جیسے کہ روٹی شوٹی ہم کہتے ہیں, تو روٹی جو ہے یہ با معنی لفظ ہے, شوٹی جو ہے یہ جو ساتھ ویسے ہی بول دیا گیا ہے یہ بے معنی لفظ ہے.
تو اس طرح کی مثالیں دے کر بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن مرزا صاحب اس معاملے سے بھی جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جملہ محمل ہوتا ہے یا لفظ محمل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ اللہ یہ محمل جملہ ہے، اگر یہ جملہ ہے تو پھر بھائی محمل کیسے ہوا کہ پورا جملہ جو ہو گیا؟ اور آپ اسی لیے تو پیٹ رہے ہیں کہ بھائی پورا جملہ ہونا چاہیے، تو خود ہی منہ سے کہہ رہے ہو کہ یہ جملہ ہے اور پھر محمل کیسے ہو گیا؟ مطلب تم یہ کہنا چاہ رہے کہ یہ لفظ محمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمہاری جہالت میں بھی جہالت ہے، تمہیں اسی چیز کا شعور نہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب یہاں پر اس کے اندر بھی ساتھ جواب یہ بھی آپ کو میں سنا دیتا ہوں، تو ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے انشاءاللہ اسی کی جوتی اور اسی کی بوتھی کے ذریعے ہم جواب دیں گے۔ یہاں دیکھیں کیا کہتا ہے، جواب میں عرض ہے کہ یہ جملے کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی تھی کہ صرف اللہ کا ذکر نہ کیا جائے بلکہ اللہ کو اس کی کوالٹیز یعنی صفات کے ساتھ پکارا جائے، جیسے کہ سبحان اللہ کہا جائے یعنی اللہ پاک ہے، الحمدللہ کہا جائے یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ صرف اللہ لفظ کہنے کا کوئی وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا جب تک کہ اس کے ساتھ وہ باقی چیزیں نہ جوڑی جائیں جس سے جملہ مکمل ہو۔ تو یہ اللہ کے لفظ کو محمل نہیں کہا تھا بلکہ کہا تھا کہ یہ جملہ نامکمل ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یہ کہا جائے، صرف اللہ کا ذکر کرنا کوئی ثابت نہیں۔ مرزا صاحب آپ ہی کے کلیے کو لیا جائے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اس کی کوالٹیز کے ساتھ پکارا جائے، فقط آپ نام پکاریں گے تو یہ تو بے ادبی میں شمار ہوگا۔ اللہ 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 کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کوالٹیز کے ساتھ پکاریں یعنی سبحان اللہ، پاک اللہ، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو حضرت جو آپ مقصود بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور جو آپ مثال دے کر ثابت کر رہے ہیں کہ زید کو آپ کہیں گے کہ زید اور وہ توجہ کرے گا تو آپ آگے سے کچھ بولیں گے نہیں، تو یہ عجیب بات ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ اللہ بھی یہ اسی طرح ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر اسی مثال کو لے لیں، مرزا یہ تیری ہی جوتی ہے، تیری ہی بوتھی ہے، یہ دیکھ اب کہ جی زید، اچھے زید اور موٹے زید، پیارے زید، کالے زید، تو اب یہ اس کی صفات کے ساتھ، اس کی کوالٹیز کے ساتھ اس کو پکارا جا رہا ہے۔ تو جب زید متوجہ ہوگا تو کہے گا آگے بھی تو پہنچ مرزا، وہ کہے گا آگے بھی تو کچھ بولو۔ تو خالی کوالٹیز کے ساتھ پکارنا بھی تو تمہارے اصول کے مطابق صحیح نہیں ہو رہا کہ کوالٹیز کے بعد آگے بات بھی کوئی کرنی چاہیے۔ اگر کوالٹیز کے ساتھ معنی پورا ہو رہا ہے، جملہ پورا ہو رہا ہے، تو پھر فقط اللہ اللہ لفظ سے بھی مکمل معنی پورا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وہ کہلا رہا ہے، اس میں کوئی بے معنی ہونے کا عنصر نہیں نکلتا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر جی اللہ سبحان اللہ، اللہ پاکیزہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آگے بات کر، کیا بات کرنی ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کو تشویش ہو رہی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ جتنی بھی اس نے مثالیں دی اور جتنی بھی بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، صرف اس کو کہتے ہیں یہ جی گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ رہا ہے، تو باقی اس کے جواب کی طرف ذرا برابر بھی التفات نہیں کیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فقط نام، اس کا کوئی معنی ہے یا نہیں ہے؟ میں پہلے اس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھنا چاہوں گا، اوے تم میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، تم لوگوں میں سے ہر ایک کا نام کا معنی موجود ہے۔ کسی بھی شخص کا نام وہ بے معنی نہیں ہے، اس کا ایسا نہیں ہے کہ کوئی معنی ہی نہ نکلتا ہو۔ اگر کوئی معنی نہیں نکلتا ہوگا وہ رکھے گا ہی کیوں؟ تو جب ایک انسان کے نام کا معنی ہے تو وہ ذات کہ جو واجب الوجود ہے، خالق حقیقی ہے، جو تمام صفات حسنہ محمودہ کا جو جامع ہے، اس ذات کے نام کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور وہ بے معنی ہوگا، وہ بے مطلب ہوگا۔ تو یہ مرزا کی ایک اور جہالت ہے کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کا مطلب ہی معلوم نہیں ہے۔ اگر اس نے ذرا برابر بھی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا، کتب عقائد کو پڑھا ہوتا، تو اس کو پتا ہوتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام کتب عقائد میں جب بھی آیا ہے تو متکلمین نے، علم کلام کے ماہرین نے اس کی تعریف یوں کی ہے، اللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ اللہ اس ذات واجب الوجود کا علم ہے جو تمام صفات کمال کی جامع ہے۔ یعنی جب بھی بندہ اللہ کہتا ہے تو
تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے اے وہ ذات جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، تمام صفات محمودہ کی جامع ہے، وہ اتنی بڑی تعریف فقط لفظ اللہ کہہ کر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جاہل شخص، یہ اجہل الناس شخص، یہ انتہائی قسم کا چھوکری طبیعت کا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا نام بے معنی ہے، بے مطلب ہے۔ اب آئیں اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ ہی کے لیے خوبصورت نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اسے ان ناموں سے پکارو۔ تو یہاں پر فقط ان ناموں کو پکارنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اب چاہے نام کو پکار کر اس کے بعد کوئی بات بھی کی جائے یا نہ کی جائے، آیت مطلق ہے، آیت کے اندر اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ نہ یہ کہا گیا ہے کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا مع صفاتہ، کہ اللہ کے خوبصورت نام ہیں تو ان ناموں کو پکارو اللہ کی صفات کے ساتھ، ایسی بات نہیں کی گئی۔ تو فقط اللہ اللہ بھی کوئی کرے گا تو وہ اس آیت پر عمل کرنے والا کہلائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 41 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اب کثرت سے یاد کرنا، اب اس کی مثال میں آپ کو سمجھا دوں، جیسے کہ مرزا بھی بڑی مثالیں دے رہے ہیں نا، تو میں چلیں اس کو بھی مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ بیٹھ کر اپنے کسی عزیز کو، اپنے دوست کو اس کا نام پکارتا رہے بار بار، جیسے زید کی مثال ہے تو زید، وہ زید زید کرتا رہے، یا کوئی بیمار ہے اور وہ بار بار ایک ہی بندے کا نام لے رہا ہے، اور جس کا نام لے رہا ہے جب اس کو بتایا جائے کہ اس بندے نے بار بار تمہارا نام لیا، یہ اس حالت میں بار بار تمہارا نام لے رہا تھا، تو وہ آگے سے یہ نہیں کہے گا کہ بھئی اس نے آگے کوئی بات نہیں کہی، اگر کوئی بات نہیں کہی میں اس سے نہیں بولتا، مجھے برا لگا ہے، کیا ایسا ہوگا؟ بلکہ وہ سن کر خوش ہوگا کہ یار اس حالت میں بھی یہ بار بار مجھے پکار رہا تھا، بار بار مجھے یاد کر رہا تھا۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بندہ پکارتا ہے، بار بار اس کے نام کو دہراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور یہ ذکر کثیر میں آتا ہے۔ اب مرزا تمہارے لیے ایک اور پھکی صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 2736 نمبر حدیث پاک ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کو ہی یاد کر لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فقط ناموں کو یاد کر لو، یہ نہیں کہ ناموں کے ساتھ تمہیں کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑے گی، کوئی نہ کوئی صفت لگانی پڑے گی، پھر 99 نام ہوں گے، 99 صفتیں بھی یاد کرنی پڑیں گی۔ نہ، صحیح بخاری کی حدیث پاک بتا رہی ہے فقط ناموں کو یاد کرنے سے من احصاہا، جس نے وہ 99 نام یاد کر لیے، داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں او مرزا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اگر محمل ہے، بے معنی ہے، فقط اللہ اللہ کرنا، کوئی اس کا معنی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے اسماء ان میں لفظ اللہ بھی ہے، تو جو ان کو یاد کرے گا تو یہ تو بے معنی چیزوں کو یاد کرنا ہوا، یہ تو بے فائدہ چیزوں کو یاد کرنا ہوا، یہ تو محمل الفاظ کو یاد کرنا ہوا، اور محمل الفاظ پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بشارت عطا فرما رہے ہیں کہ جو بھی معاذ اللہ ان بے معنی، بے مقصد اور محمل لفظوں کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ حالانکہ ذکر کے اوپر جنت ہوتی ہے، اللہ کی یاد پر جنت کو دیا جاتا ہے، تو یہاں فقط ناموں کو یاد کرنے سے جنت کیوں مل رہی ہے؟ پتہ لگا اللہ کا ہر نام یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اور یہ بالکل با مقصد ہے، بلکہ جنت کا مجدہ سنانے والا ذکر ہے، جنت کے داخلے کا سبب ہے۔ اور یہ کہہ رہا تھا
کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ لفظ کو کبھی تعلیم ہی نہیں فرمایا، یعنی یہ کبھی ترغیب ہی نہیں دلائی. تو میں اس جاہل اجٹ کو کہنا چاہوں گا، اوے جاہلوں کے سردار، اوے جاہلوں کے ابو جہل، اوے تجھے یہی نہیں پتا کہ حدیث پاک کون کون سی کہاں کہاں وارد ہوئی ہیں، اور تجھے تعلیم کا بھی نہیں پتا کہ تعلیم کس انداز سے دی جاتی ہے. کئی دفعہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ ارشاد فرما دیتے ہیں کہ یہ کیا کرو، اس طرح کیا کرو، اور کئی دفعہ اس چیز کی عظمت کو بیان کر دیتے ہیں، اس چیز کی رفعت اور بلندی کو بیان کر دیتے ہیں، جس سے سامنے والوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز کتنی عظمت والی ہے، اس چیز کو کرنا چاہیے، اس چیز کا واضح معلوم ہو جاتا ہے. تو مسلم شریف کے اندر 375 نمبر حدیث پاک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب تک قیامت قائم ہو سکتی ہی نہیں یہاں تک کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے. یعنی جب تک اللہ اللہ کہا جا رہا ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جو ہی اللہ اللہ کی صدائیں آنا بند ہوں گی قیامت قائم ہوگی. میں کہتا ہوں اے مرزا، اگر لفظ اللہ اللہ محمل ہے، بے معنی ہے، بے مقصد ہے، تو معاذ اللہ اس بے معنی اس بے مقصد الفاظ پر اللہ اتنی بڑی چیز کو موقوف کیوں کر رہا ہے، اس کو کیوں روک رہا ہے؟ وہ تو آ جانی چاہیے کہ جب بے معنی کام ہو رہے ہیں اور بے مقصد دنیا کے اندر کام ہو رہے ہیں تو قیامت تو بے معنی بے مقصد چیزوں کو ہی مٹانے کے لیے آئے گی، انہی کو ختم کرنے کے لیے آئے گی، انہی کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے گی. تو جہاں اللہ اللہ پکارا جا رہا ہو وہاں ہی تو قیامت آنی چاہیے. لیکن محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تب تک قیامت قائم ہو سکتی نہیں جب تک دنیا پر اللہ اللہ کہا جائے گا. جب اللہ اللہ نہیں ہوگا پھر وہاں پر قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہاں پر آپ سننے والے کو کیا دل میں یہ خیال نہیں آئے گا اور یار کتنا سونا ذکر ہے میرے رب کا، اور کتنا پیارا نام ہے میرے رب کا، کہ رب اپنے اس نام کی برکت سے قیامت کو اس وقت تک موقوف رکھے گا جب تک وہ نام لیا جاتا رہا ہوگا. تو جو ہی اس نام کو لینے والے ختم ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا. تو اس کے اندر تعلیم بھی ہے، ترغیب بھی ہے کہ اللہ اللہ کرتے رہنا چاہیے، کہ اللہ اللہ کرتے رہو گے قیامت سے محفوظ رہو گے، اور اگر اللہ اللہ کرنا چھوڑ دو گے قیامت تم پر واقع ہوگی. اب آگے سنیں، مسلم شریف کی ہی حدیث پاک ہے، اس سے اگلی حدیث پاک 376 نمبر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ہی مروی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ. کسی ایسے شخص پر بھی قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، اللہ اللہ کا ورد کرتا ہوگا. تو میں کہتا ہوں مرزا تو کہتا ہے کہ یہ لفظ محمل ہے، یہ لفظ بے معنی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں، یہ جملہ مکمل نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جو بے معنی ہے، جو محمل ہے، اس کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ اس پر قیامت قائم نہیں ہوگی؟ اور کیا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنے اہتمام سے ذکر کریں گے؟ اس کے بعد مسند احمد کی 13242 نمبر حدیث پاک ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبدا فی جہنم لا ینادی الف سنۃ یا حنان یا منان، کہ ایک بندہ جہنم کے اندر 1000 سال تک یا حنان یا منان اس کا ورد کرتا رہے گا. اب یہ حنان اور منان یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نام ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ذاتی نام ہیں، کچھ صفاتی نام ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں میں سے ہی یہ نام ہے. اور مرزا کے اصول کے مطابق یہاں پر بھی آگے کوئی بات نہیں کی جا رہی. یا حنان کہہ کے اس نے یہ نہیں کہا کہ اغفر لی، میری مغفرت فرما دے، مجھے جہنم سے آزاد کر دے، مجھے جو ہے اس عذاب سے چھٹکارا عطا فرما دے. وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہا. حدیث پاک ہے مسند احمد کی، حضور فرماتے ہیں وہ 1000 سال تک فقط اللہ کا یہ نام جپتا رہے گا اور اللہ کے اس نام کا ذکر کرتا رہے گا اور کوئی آگے بات نہیں کرے گا. اب دیکھو اس کی برکت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو ارشاد فرمائے گا جاؤ میرے اس بندے کو لے کر آؤ. جبریل امین جہنم کی طرف نظر فرمائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ سارے کے سارے جہنمی وہ منہ کے بل گرے ہیں
اور رو رہے ہیں تو ان کو جب وہ بندہ نہیں ملے گا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس بندے کے مقام کی نشاندہی فرمائے گا. تو پھر جبریل امین اس بندے کو لا کر اللہ کے حضور حاضر کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اس جہنم سے خلاصی عطا فرمائے گا. اب یہاں پر دیکھیں اس کو کیا فائدہ ہوا کہ اس مسلمان نے کہ جو گنہگار تھا اور جہنم میں اپنا عذاب کاٹ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا رہا. اللہ نے اس نام کی برکت سے اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دی. اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی اعمال ہیں یہ دنیا میں کیے جائیں تو آخرت میں فائدہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کا نام یہ ایسا ورد ہے کہ اگر اس کو بار بار لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تو کیا جہنم کی گہرائی میں بھی فائدہ عطا فرما رہا ہے. اور یہ حدیث پاک ہے اور تو کہتا ہے کہ جی اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوگا، اللہ اللہ کرنا تو یہ معاذ اللہ توہین ہے، اللہ اللہ کرنا تو یہ معاذ اللہ بے معنی ہے. تو یہ جتنے بھی ہم نے دلائل دیے اور اس کے جواب کی جو کمزوریاں بیان کی، اس سے بالکل یہ واشگاف سمجھ میں آتا ہے کہ اس شخص نے اللہ عز و جل کے نام پاک کی توہین کی ہے اور عدالت اس کے اس جواب پر ذرا برابر بھی کان نہ دھرے. اگلا الزام ہے الزام نمبر 4. یہ اس کو الزام کہہ رہا ہے، ایف آئی آر میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس نے قرآن مجید کی بھی توہین کی ہے کہ جس طرح یہ دیگر ذوات قدسیہ کی توہین کرتا ہے اس طرح یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس نے نام کی بھی توہین کی اور قرآن پاک کی بھی اس نے توہین کی. اور یہ ایک اصول ہے کہ بندہ جب چھوٹی گستاخی کرتا ہے تو وہ چھوٹی گستاخی اس کو کئی بڑی گستاخیوں کی طرف لے جاتی ہے. جب تک وہ اس چھوٹی گستاخی سے توبہ نہ کرے تو وہ گستاخی در گستاخی کرتا رہتا ہے. تو مرزا کا بھی کچھ یہی حال ہے. ایف آئی آر میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس نے قرآن پاک کی توہین اس انداز سے کی ہے کہ اس نے قرآن پاک کی تلاوت کو فرینچ زبان میں گالیوں سے تشبیہ دی ہے. پہلے ہم اس کی ویڈیو سن لیتے ہیں پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے سامنے تو قرآن اس طرح پڑھا جا رہا ہے جیسے کہ تمہارے سامنے کوئی فرینچ میں گالیاں دے کر چلا جائے. معاذ اللہ. اور یہاں پر یہ جواب کیا دیتا ہے، کہتا ہے کہ جی اس میں عرض یہ ہے کہ قرآن پاک کو نعوذ باللہ کوئی فرینچ زبان کی گالیوں کے ساتھ تشبیہ نہیں دی تھی. اچھا یہ دیکھیں صدقے جاؤں تشبیہ پر بھی یہاں پر تشبیہ ہا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، حالانکہ تشبیہ جو ہوتا ہے لفظ یہ ہا کے ساتھ ہاتھی والی جو ہے اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اس کی تشبیہ کچھ زیادہ ہی گاڑی ہے، اس کو تو اردو بھی لکھنے نہیں آتی، عربی کا تو بیڑا ہی غرق ہے. تو یہ جی کہتے ہیں جی تشبیہ نہیں دی تھی بلکہ یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کا دوست فرینچ زبان میں آپ کو خط لکھے تو آپ اس کو بھی اردو میں ترجمہ کرا کے دیکھیں گے. تو خدا کے لیے اللہ کی آئی ہوئی کتاب کو بھی ترجمے سے پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو اللہ کا پیغام واضح طور پر سمجھ آئے گا. مرزا اگر یہی تو نے کہنا تھا تو یہی کہتا نا کہ بھائی تم لوگوں کے سامنے قرآن اس طرح پڑھا جا رہا ہے جیسے کہ تمہیں فرینچ زبان میں یا ایسی زبان میں کہ جو تم زبان نہیں جانتے اس زبان میں تمہارا دوست تمہیں خط لکھے اور وہ خط تمہارے سامنے آ کر پڑھا جائے. تو جس طرح وہ خط تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ زبان تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اسی طرح تمہیں قرآن کی بھی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تو تم اپنے دوست کے خط کو لازماً تم اس کو ٹرانسلیٹ کرواؤ گے، پھر سمجھو گے تمہارا دوست تمہیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، تمہیں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے. تو تم قرآن کو بھی اسی طرح سمجھو. تو اس انداز سے کہتے نا تم نے معاذ اللہ بالکل واضح طور پر قرآن کی تلاوت کو فرینچ گالیوں سے تشبیہ دی ہے اور یہ تمہاری ویڈیو موجود ہے. اور یہ کون سی بات ہوئی جب تمہاری دم پہ پاؤں آتا ہے تم فوراً کہہ دیتے ہو نہیں جی میرا یہ مطلب نہیں تھا. یہ تو وہی بات ہوئی نا بندہ کسی کو کہے اوے کھوتے تو جب وہ اگلا جو ہے نا وہ آ کر 2-3 گھوسے لگائے کہے گا نہیں حضرت میں نے کھوتا تو آپ کو اس لیے کہا تھا کہ کھوتا بھی بہت شریف ہوتا ہے اور آپ بھی بہت ہی شریف ہیں اس لیے میں نے آپ کو کھوتا کہا تھا. تو کیا یہ تعویل مانی جائے گی؟ اسی طرح اس کو کہے اوے الو، وہ آگے اس کو 2-3 دھپڑ مار جائے تو یہ پھر آگے سے کہے نہیں جی حضرت اصل میں بات یہ ہے چونکہ الو ساری رات جاگتا ہے اور آپ بھی ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو الو کہا. اور کتا تو میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا کہ کتا بھی بڑا فرما بردار ہوتا ہے اور آپ تو بہت ہی زیادہ فرما بردار ہیں. مجھے بتاؤ کیا یہ تعویلیں مانی جائیں گی
کیا یہ ایکسکیوز مانا جائے گا؟ کیا اس کی یہ تعویل قابل قدر ہوگی، قابل التفات ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کو سزا دی جائے گی کہ جو اس کے ظاہری الفاظ تھے وہ سخت تھے، وہ گندے تھے، وہ غلیظ تھے۔ تو مرزا یہ جو اپنی اب نیت کا اظہار کر رہا ہے، یہ نیت اس کی اب ویلڈ نہیں ہے، اس کے ظاہری الفاظ پر ہی حکم لگایا جائے گا۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ نعوذ باللہ لکھ رہا ہے، اس کی جب بھی دم پر پاؤں آیا ہے تو اس نے فوراً نعوذ باللہ کہا ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جو میں نے پہلی بکواس کی تھی واقعی وہ نعوذ باللہ کہنے کے قابل ہی تھی، وہاں پر نعوذ باللہ الیاذ باللہ ہی کہنا چاہیے تھا۔ جب اس نے حضور سرور کونین کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کیا تھا نا، بعد میں جتنی جگہ بھی اس نے استعمال کیا نا نعوذ باللہ الیاذ باللہ اسی طرح کر کے جو ہے نا استعمال کیا، اور اس کو پتا تھا کہ کتنی غلیظ عبارت ہے یہ، تو اب یہ نعوذ باللہ کہنا تمہارا ویلڈ نہیں ہے۔ تو میں یہ عدالت سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اس کی اس جواب کو ذرا برابر بھی ویلڈ قرار نہ دے، اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم جلالت کی توہین اور قرآن پاک کی توہین کا پرچہ اس پر کاٹے، FIR کاٹے، اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی دجل فریبیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔